دیکھیں جی، مجھے تو یقین ہے کہ مولانا نے کراچی میں بالکل واضح یہ کہا کہ ایک مسودے کے اوپر آج ہم متفق ہو گئے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور جیجو بھائی۔ انہوں نے کہا کہ کل ہم جا رہے ہیں وہاں لاہور، اور کل لاہور جو ہے وہ ہم مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ متفق کریں گے۔ وہ آئے اور متفق انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میری کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کیا جائے۔ اب اگر پی ٹی آئی متفق نہیں ہوتی تو پھر مولانا کے مسودے کے اوپر پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے، پی ایم ایل این متفق ہوئی ہے، گورنمنٹ متفق ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جو دوسرے الائی ہیں وہ متفق ہوئے ہیں، تو پھر مولانا جو ہیں وہ پھر اپنے مسودے کے اوپر سے پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ پھر وہ اپنے مسودے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ پیش کریں، تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ پھر خود پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ جو مسودہ مولانا صاحب نے جس پہ اتفاق رائے کیا ہے، کیا اس میں سینئر ججز کے پینل والی بھی شیٹ اس میں شامل ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو شروع سے اس کے خلاف۔ سینئر ججز کے پینل والی؟ مطلب 3 ججز میں سے کوئی سینئر ایک؟ نہیں، میں مولانا اس کے حق میں ہے۔ مولانا جو ہے وہ ذاتی طور پہ شروع سے وہ نہ کسی کو روکنے کے حق میں ہے، نہ کسی کو لانے کے حق میں ہے۔ یہ وہ اس چکر میں جو ہے نا وہ بات اس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ اس بات سے باہر ہیں۔ وہ پارلیمنٹ یعنی عدلیہ کی ایلیویشن میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو مولانا پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے وہ میری نظر میں تو ان کا مسودہ جو ہے، جو یہ مذاکرات ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ کے مسودے سے جب اس مسودے تک پہنچے ہیں تو کافی جو ہے وہ چیزیں ڈراپ بھی ہوئی ہیں، کافی چیزیں جو ہیں نئی ایڈ بھی ہوئی ہیں۔ تو امید تو یہی ہے کہ یہ جو کنسنسس بٹوین جے جو آئی، پی ایم ایل این کے ساتھ جو الائیز ہیں گورنمنٹ میں جو موجود ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون، تو وہ جس مسودے پہ متفق ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی۔ رانا صاحب، اپوزیشن نے 2 اعتراضات کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اربوں روپے جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، اور دوسری بات کہ اب تک اربوں روپیہ نہیں، کس کو دیا جی اربوں روپیہ؟ کوئی ایک بندہ بتائے نا، ایک بندہ۔ جی 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 دوسرا کہ اب تک نواز شریف صاحب جو یہاں نہیں پہنچے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے شہباز شریف صاحب کا ساتھ دینے کے لیے؟ نواز شریف صاحب ہر قیمت پہ آئیں گے۔ اگر آج ووٹ ہونا ہوتا، جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کیونکہ مولانا صاحب کا مسودہ بھی اور جو اوریجنل مسودہ بھی ہے وہ دونوں اس وقت جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، تو اگر ابھی ووٹ ہونا ہوتا تو ضرور وہ آتے۔ تو اب کیونکہ مولانا کی خواہش پہ جو ہے وہ ووٹ کل پہ چلا گیا ہے، تو کل وہ ضرور آئیں گے اور جو ہے وہ ووٹ کریں گے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں یہ زمانہ تو ویڈیو کا اور آڈیو کی ریکارڈنگ کا زمانہ ہے۔ وہ بتائیں نا، کوئی بندہ آئے سامنے وہ کہے کہ جی مجھے اتنے ارب روپے کی جو ہے یہ آفر ہوئی ہے اور فلاں نے کی ہے، کوئی بندہ ابھی تک سامنے تو آیا نہیں ہے۔ اور وہ جن بندوں کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ اغوا ہو گئے ہیں، وہ مل نہیں رہے، وہ سارا دن آج پارلیمنٹ میں موجود رہے ہیں، تو اگر وہ اغوا ہو کے ادھر آگے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں تو وہ یہ جا کے ان کو مل لیتے۔ یہ 10 کروڑ سے شروع ہوئے ہیں، پھر 20 پہ چلے گئے، پھر 30 پہ چلے گئے، پھر 50 پہ چلے گئے۔ یعنی ان کا فارمولہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جو ہے نا اس کو سچ سمجھنا جو شروع کر دیں۔ کسی کو نہ عرب کی جو ہے وہ اپنا آفر ہوئی ہے، نہ کسی کو 10 کروڑ کی ہوئی ہے۔ جس کسی نے بھی آ کے ووٹ دینا ہے، پورا لائیو جا رہا ہوگا پوری دنیا کو، اور آپ بھی سارے جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اغوا ہو کے تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اس پوری پروسیڈنگ میں بھی حصہ لے اور یہاں پہ جو ہے وہ بات ہی نہ کرے؟ اگر بقول گوہر خان صاحب کے جو چیئرمین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے، وہ ان کے اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ آپ کے 7 بندوں کا جو ہے وہ ضمیر جاگ گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ اپنا ووٹ ہماری طرف استعمال کریں گے،
تو اگر کسی کا ضمیر جاگ کے ان کی طرف ووٹ جا سکتا ہے تو پھر کسی کا ضمیر جاگ کے ان کی طرف سے ہماری طرف بھی